ہم سوشل میڈیا کے اثرات کے اوپر تو بات کرتے ہیں، بچوں کے اوپر کیا نفسیاتی اثرات ہو رہے ہیں اس کو، لیکن ظاہر ہے اتنا اسکرین کے سامنے ہونا اس کے کچھ طبی حد تک بھی مسئلے ہو سکتے ہیں. بہت سارے جو ڈاکٹرز ہیں، جو آپتھمالوجسٹ ہیں، جو آنکھوں کا علاج کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 2050 تک کروڑوں بچے جو ہیں وہ آنکھوں کی کسی قسم کی بیماری جو ہے، مائیوپیا ہو جائے یا دیگر اور بیماری ہے، ان سے متاثر ہوں گے. کہنا ان کا یہ ہے کہ جو اسکرین کا جو بہت زیادہ یوزیج ہے، ایک تو وہ بند کمروں میں بیٹھ کے صرف اسکرین کے سامنے ہونا، جو ان نیچرل لائٹ ہے، باہر جا کے نہ کھیلنا، ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تعداد بچوں کی تب آتی ہے ان ڈاکٹروں کے پاس جب گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں اور بچے واپس اسکول جاتے ہیں، کیونکہ ادھر پھر ان کی جو لائٹ پڑتی ہے، پھر ان کو آؤٹ ڈور بھی ہونا پڑتا ہے. ظاہر ہے اسکول کے اندر تو کوئی اسکرین نہیں یوز کرتا اس طرح سے، تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ پھر آنکھوں کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اب ہمیں مدنظر رکھنا پڑے گا. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف پاکستان کی حد تک جو ڈاکٹر یہ بتا رہے ہیں، یہ تمام دنیا کے اندر جو آنکھوں کا علاج کرتے ہیں ڈاکٹر جی، ان کا ایک کلیکٹیو ویو پوائنٹ ہے کہ بچے جو ہیں وہ شدید متاثر ہو رہے ہیں اور ان کی آنکھیں شدید متاثر ہو رہی ہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ ایٹ اے ویری ینگ ایج کسی بچے کو آنکھوں کی کسی قسم کی بیماری ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو اس کی زندگی جو ہے اس کے اندر ایک امیڈیٹ قسم کا چینج جو ہے، وہ آنکھوں کی صرف ویژن کیوں نہ ہو جائے متاثر، وہ ایک چیز آ گئی. لیکن اس کے بعد اگر کوئی پرماننٹ ڈیمیج ہو جائے، خدا نہ خواستہ بچوں کی اس حد تک معاملات بگڑ جائیں کہ ان کی لیٹر ایج کے اندر آئی سائٹ اتنی ویک ہو جائے کہ ان کو نظر نہ صحیح طرح سے ہے، تو یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں. ان کو آج کے دن ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. جی سر، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ تحقیق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جو بات کہ جی بچوں کی آنکھوں پر اثر پڑ رہا ہے برا، اور ہم جو ہے وہ زیادہ پرابلمس ایز کمپیئر ٹو بیفور دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، زیادہ اس طرح کے کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں، یہ بڑی آبویس سی چیز تھی. پر میرا یہ خیال تھا کہ جو سب سے بڑا کلپریٹ ہے اس کا وہ سکرینز ہیں. لیکن تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ جو نمبر ون ریزن ہے وہ سکرین نہیں ہے، وہ اسپینڈنگ لیس دین 2 hours آؤٹ سائڈ ہے. سو ایک بچے کو کم از کم دن میں 2 گھنٹے آؤٹ ڈور ہونا چاہیے. جب وہ نہیں ہے، وہ ایک بند کمرے میں ہے. دیکھیں بند کمرے کا یہ سکرین از ون فیکٹر. آپ کی نظر جو ہے وہ محدود ہے دیوار تک، وہ اس سے آگے دیکھ سکتی ہی نہیں ہے. پھر جس طرح آپ نے کہا ان نیچرل لائٹ، مطلب وہ سکرین کی بھی ان نیچرل ہے، جو بلب ہے وہ بھی ان نیچرل ہے. آپ کو نیچرل لائٹ یعنی دھوپ میں ہونا بہت ضروری ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، اب دیکھیں آپ اور میں ڈاکٹر بالکل نہیں ہیں، ہم کسی کو مشورہ نہیں دے سکتے کوئی بھی اس طرح کا، لیکن خود جو ہم پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب اتنی زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ لٹریچر آنا شروع ہو گیا ہے، ویڈیوز آنی شروع ہو گئی ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم جو اتنا سن سکرین لگاتے ہیں یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کہ آپ کو بیسیکلی سکن کو کچھ دھوپ ابزارب کرنی چاہیے، آپ ہر وقت دھوپ کو ریپلس نہیں کر سکتے. اسی طرح یہاں تک بھی اب ریسرچ آنی شروع ہوئی ہے کہ ہم جو چشمے لگاتے ہیں، ڈارک گلاسز جو ہوتی ہیں جو دھوپ کے اثر کو کم کرنے کے لیے، وہ بھی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت لانگ آورز آپ نے باہر رہنا ہے تو آپ وہ لگا لیں تاکہ آپ کی آنکھیں نہ چندیائیں. بٹ دھوپ تیز ہے، یہ سگنل آپ کی آنکھ آپ کی سکن کو دیتی ہے. جب آپ کی آنکھ آپ کی سکن کو وہ سگنل دے دیتی ہے تو وہ خود سے ایسا ایک میکنزم پیدا کرتی ہے جس میں دھوپ کے جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ اس کو ریپلس کر سکیں. جب آپ ڈارک گلاسز لگا لیتے ہیں تو وہ سگنل آنکھ سے سکن کو نہیں جاتا. دیٹ از ویئر جو دھوپ ہے وہ آپ کی سکن کے لیے خراب ہو جاتی ہے. سو بنیادی طور پہ ظاہر ہے مطلب انسان بہت ترقی کر رہا ہے، آگے جا کے ہم جو ہے وہ بایونک قسم کے مین بن جائیں گے. ہو سکتا ہے بچے ہمارے خود کہیں کہ ہم نے روبوٹک آرم لگوانا ہے، ہم نے جو ہے وہ آنکھ میں جو ہے کوئی چیز فٹ کروانی ہے. یہ سارا کچھ ہوگا، اس کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. بہرحال ہمارا ایک بیگیج ہے، ہماری ایک تاریخ ہے. مطلب ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ کسی دور میں کیو میں رہتے تھے، ان کی کچھ عادات تھیں وہ آج تک ہمارے ڈی این اے میں جا رہی ہیں. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ ابھی اے سی، بند گھر جو ہے وہ کانکریٹ کی چھتیں، دیواریں، یہ بہت ریسنٹ فینومینا ہے. آپ کو اپنے ماضی کے ساتھ بہرحال کچھ حد تک جڑا رہنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ ایک دم سے اگر اپنا لائف سٹائل بدل لو گے تو آپ کو اس کے بڑے ہی مضر اثرات ہوں گے آپ کی باڈی کے اوپر، کیونکہ آپ کی باڈی کو اس کی عادت نہیں ہے. ہمارا تو ایک دوست ہے وہ تو اتنا آگے چلا جاتا ہے اس چیز میں، وہ کہتا ہے کہ میں تو ایئر
جو ہوا کا سفر ہے جہاز سے، میں اس کو بھی کم سے کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہیومن باڈی کے لیے بنا نہیں. ہیومن باڈی جتنی تیز بھاگ سکتی ہے اس کو اسی سپیڈ میں ٹریول کرنا چاہیے. اس کو اگر آپ 600 کلومیٹر پر گھنٹہ سے گزارو گے تو کوئی مضر اثرات اس کے بھی ہوں گے. اب ظاہر ہے ایک وہ زندگی کا حصہ ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کل سے کہ میں جہازوں میں نہیں بیٹھوں گا، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اپنے روٹس کے ساتھ جڑا رہنا پڑے گا. آہستہ آہستہ ہمیں عادات بدلنی پڑیں گی. یہ جو اوور نائٹ ہم کر رہے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہو سکتی. سر ایک تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، دوسرا دیکھیں اس کے اندر میں ایڈ کر دیتا ہوں، یہ تو چلیں آنکھوں کی حد تک یہ معاملہ آتا ہے، لیکن گھر میں بند رہنا اس کے اور بھی جو ہے فزیکل مسائل ہیں. اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں نے کوئی ریسرچ پڑھی ہے، بلکہ اس میں تو بڑی پاکستان کی حد تک ریسرچ کم ہے. مطلب چائلڈہڈ اوبیسٹی جو ہے کہ آپ کو بچپن میں موٹاپا آپ کے اوپر آ جائے، اس کو اتارتے اتارتے ہم بہت سارے بچوں کو دیکھتے ہیں. ہر جو دوستوں کا گروپ ہوتا ہے اس میں ایک دوست آپ کا ایسا ہوتا ہے جس کا بچپن میں نام پڑ جاتا ہے موٹا یا موٹو. اب یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے، لیکن میں نے ویژولی، اب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں نے ویژولی یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے جو بچے ہیں یہاں پہ، مطلب ایک تو ہے نا دیکھیں جو میل نرشڈ ہیں بچے، ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، وہ ایک اور سیٹ آف ایشوز ہیں. لیکن فرض کریں نرشمنٹ کی چیزیں ہیں ایک گھرانے میں اور فیملی میں، بچے مجھے زیادہ اوبیس لگنا شروع ہو گئے ہیں. اب اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے اگین لنکڈ ہے کہ جی 1.5-2 گھنٹے باہر کی ایکٹیویٹیز سے ہٹ کے ہم گھر کے اندر اپنے آپ کو بند، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، دھوپ بہت زیادہ ہے، دل نہیں کر رہا یہاں پہ کوئی گیم کھیل لیں یا کوئی مووی دیکھ لیں یا کوئی شو دیکھ لیں یا ریلیں دیکھ لیں. اسموگ زیادہ ہے، ڈینگی پھیلا ہوا ہے، ملکی حالات ملکی لاٹ نہیں تھی، ایک دہشت گردی کا مسئلہ، جو سارا کچھ جو ہے وہ کمبائن ہو جاتا ہے اس کے اندر. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹو بلیم ہے سارے لوگ اس کے اندر. تو اس سے تو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کے اندر اوبیسٹی کی بھی چیزیں بڑھ رہی ہیں. اور میں کیوں کہا گھر بند رہنے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ پھر آپ دیکھیں 1, 2 یا 3 وقت کے اندر آپ پراپر قسم کی چیز کھا سکتے ہیں. پھر آپ کرتے ہیں اسنیکنگ، اس کے اندر مختلف چیزیں. آپ دیکھیں پہلے پاکستان میں آپ کو ہمارا بچپن یاد ہو تو کدھر ملتی تھی یہ امپورٹڈ قسم کی آپ کو چاکلیٹیں اور کینڈیاں اور آئس کریمیں. آپ تو امپورٹڈ چھوڑ دیں، اب تو لوکلائزڈ قسم کی بہت چیزیں آ گئی. ہر قسم کا جو آپ کا مینوفیکچرر ہے بسکٹ کا، وہ ٹافیاں بھی بناتا ہے، وہ اور چیزیں بھی بناتے ہیں. بچے کھاتے ہیں اس کو، بچے اس کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن اگین یہ اب پور پیرنٹنگ کہہ سکتے ہیں اس کو، ہم وہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پیرنٹس کا بڑا اچھا جواب ہے اس کے اندر. جی ٹھیک ہے، بنا دیں پبلک پارکس ڈھیر سارے جو سب کے لیے الاؤڈ ہو، اس کے اندر فیسلٹیز بھی دیں. یہاں تو پبلک پارکوں کا ایک اس قسم کا ماحول بن چکا ہے ہماری دیگر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر کہ وہاں پہ کچھ میں تو بچے ہی نہیں الاؤڈ ایک سرٹن ٹائم کے بعد. اس میں اگر آپ جائیں، آپ اپنی ایکسرسائز کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. یہاں پہ گیم کھیلنا نہیں الاؤڈ، یہاں پہ کرکٹ نہیں الاؤڈ، فٹ بال نہیں الاؤڈ. بچہ پھر کرے کیا؟ یہاں پبلک پارکس کو ہم نے ایک شو پیس بنا دیا ہے کہ جی ہماری سوسائٹی کا یہ پارک ہے، یہ صرف ان حضرات کے لیے جو یہاں کے شام کو آ کے یہاں پہ واک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ یہاں کرکٹ یا فٹ بال نہیں کھیل سکتے. چلیں چھوڑ دیں پبلک پارکس کو. کتنی فیسلٹیز ہیں جہاں پہ ہر شخص جا کے کرکٹ کھیل سکتا ہے، کتنی فیسلٹیز ہیں جہاں پہ فٹ بال ہو سکتی ہے، جہاں پہ آج کل ورلڈ کپ چل رہا ہے نا، اس سے لوگ متاثر ہوئے ہوں گے کہ ہم بھی فٹ بال کدھر کھیلیں. جہاں کے جگہ چاہیے آپ کو، اس کے ساتھ آپ کو اکوپمنٹ چاہیے. اب ہر شخص جو ہے نا وہ اس قسم کے طبقے سے نہیں ہوتا کہ ان کے پاس اتنی انکم ہو کہ وہ فٹ بال کے جو کلبز ہیں ان کو ہر مہینے 25-25 ہزار روپے دیں کہ جی ہمارے بچے کو فٹ بال نہ صرف کھلائیں اور سکھائیں اور اس کے ماحولیات بھی پورے ہوں، ان کو کٹیں بھی ان کے پاس ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. سو یہ بھی دیکھیں، جو ہم انوائرمنٹ کے اوپر اتنی باتیں کرتے ہیں کہ جی انوائرمنٹ ٹھیک کریں گے، کتنے سال لگ جائیں گے انوائرمنٹ ٹھیک کرنے میں؟ 20 سال لگتے ہیں. تو ان 20 سالوں کے اندر پھر چلیں آپ اس قسم کا پبلک انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں، چھوڑ دیں سڑکیں بنانا، چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے انڈر پاس، اوور پاس اور یہ ساری چیزیں کرنا. بچوں پہ فوکس کریں، پارکس بنائیں ایسے جہاں پہ لوگ جا سکتے ہیں. ہاں میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ایک پارک کے اندر بھی ہر شخص جو جا رہا ہے اس کی ایک تمیز ہوتی ہے. وہاں پہ آپ نے گند نہیں ڈالنا، وہاں پہ آپ نے کوڑا نہیں پھینکنا، آپ نے اپنا کوڑا خود صاف کرنا ہے اس کے اندر. یہ تمیز تب ہی آئے گی نا جب آپ ایک تو سکھائیں گے یا چلیں فائن کریں گے، لیکن وہ جگہ تو موجود ہوں. ابھی تو آپ لاہور میں گن لیں کتنے پبلک پارکس ہیں جہاں پہ ایکچولی جا کے کچھ کیا جا سکتا ہے. 2 یا 4 ہوں گے. جی بالکل. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 5-6 سال کی عمر کے بچے سے خود یہ سنا ہوا ہے. میں نے اس سے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے سٹریس ایٹنگ. اچھا. اور میں سمجھ سکتا ہوں اس کو واقعی ہوگا سٹریس. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی، ہمارے دور میں بھی ہو سکتا تھا کہ آپ سکول جاتے تو آپ کی بلینگ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے محلے کے دوست تھے وہ آپ کو بلی کرتے ہوں. اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ جو 4-5-6 گھنٹے سکول کے ہیں وہ آپ کے برے گزر رہے ہیں، یا جو 4-5-6 گھنٹے آپ کے شام کے کھیلنے کے ہیں وہ آپ کے برے گزر رہے ہیں. اب آ گیا ہے موبائل فون، سوشل میڈیا. اب اگر ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو بلی کر رہا ہے تو وہ آپ کو 24 گھنٹے تک بلی کر سکتا ہے اس کے نتیجے میں. اگر اب ایک بچہ کہتا ہے کہ میں سٹریسڈ ہوں
تو اس کی بات سننی چاہیے, ماننی چاہیے اور اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز, آپ نے بالکل یہ ٹھیک کہا کہ اگر آپ اپنی آنے والی نسل کے لیے ہی کچھ نہیں کر رہے تو پھر سڑکیں اور اوور ہیڈ اور انڈر پاس جتنے مرضی بنا لو, فرق کیا پڑتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ ایک پارک میرے گھر کے قریب بہت چھوٹا سا, وہاں پر کچھ بچے کرکٹ کھیلتے ہیں اور تھوڑے دن پہلے وہاں پر بارش ہوئی جس کی وجہ سے جہاں وہ پچ بناتے ہیں وہاں پہ پانی کھڑا ہو گیا. بچے شام کو کھیلنے آئے, انہوں نے دیکھا پانی کھڑا ہوا ہے, میں نے اس کی ویڈیو بنائی. وہ بچے واپس اپنے گھر گئے, وہاں سے وائپر لے کے آئے, کپڑے لے کے آئے, جھاڑو لے کے آئے, انہوں نے اس کو ادھر سے ڈرائی کیا تاکہ وہ کرکٹ کھیل سکیں. اب بات یہ ہے کہ جو پلے گراؤنڈ ہے نا وہ آپ کو تنظیم سازی سکھا رہا ہے, وہ آپ کو ہارنا سکھا رہا ہے, وہ آپ کو جیتنا سکھا رہا ہے. اور زندگی میں ہے کیا, یہی چیزیں ہیں نا. یہاں پہ یوتھ کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, یوتھ سے مشورہ کیے بغیر سارے بابے بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلے ہو رہے ہیں یوتھ کے لیے. نہ ادھر کوئی ریٹائر ہوتا ہے, نہ کوئی سرکاری افسر ریٹائر ہوتا ہے, نہ کوئی پولیٹیشین ریٹائر ہوتا ہے, نہ نیچے سے کسی کو آنے دیتے ہیں. وہ یوتھ جو ہے نا, وہ یوتھ جب تک خود 45 سال کی نہ ہو جائے اس کو کچھ ٹیبل پہ بیٹھ کے روٹی نہیں کھانے دیتا. یہ ہے ان پارٹیوں کا یوتھ کے لیے ویژن. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.